الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے مادی گناہ اور ان کا علاج کی سیریز پیش کی جا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے حسد کے ٹاپک کو بالتفصیل پیش کیا گیا، پھر تکبر کے ٹاپک کو، اور اب انشاءاللہ ریاکاری کے ٹاپکس پر ہمارے ایپیسوڈز جاری و ساری ہیں، جس میں آپ نے سب سے پہلے اس کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو جانا، پھر اس کے متعلق محاسبہ اور علاج پیش کیا جا رہا ہے. ابھی علاج ہی کے ضمن میں آج کا ایپیسوڈ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی وائرس جسم میں داخل ہو جائے، تو اس وائرس کو جسم سے نکالنے کے لیے ہم اینٹی وائرس کو اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. اسی طرح اب انسان کی کچھ باطنی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان دل کی بیماریوں کو بھی دور کرنے کے علاج کے سلسلے میں ان کا علاج جو ہے اس کے وائرس کے خلاف پیش کیا جاتا ہے. جیسے ریاکاری ہے، ریاکاری یعنی دکھلاوا، شو آف. اب اس کے علاج کے لیے پیورٹی، اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص کے فضائل پر ہمیشہ انسان نظر رکھے، بار بار ان کو غور سے سماعت کرے، ان کو یاد کرے، انہیں پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس ریاکاری جیسی بری مہلک بیماری سے نجات پا سکے گا. اب آئیے اخلاص کے فضائل پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ہم سن لیتے ہیں پوائنٹس. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، ان لوگوں کو تو یہی حکم تھا کہ باطل سے اعراض کرتے ہوئے دین کو خالص کرتے ہوئے، خالص کا ورڈ یہاں پر اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو پیور عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس میں ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے کہ اللہ تک ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ تک تو صرف ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اب یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنے اعمال پیش کرتے ہیں، تو اللہ تک ہمارے اعمال کی کوانٹٹی نہیں جانتی، کوالٹی جاتی ہے. اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت بھاری انسان کا جانور ہو تو اس کا گوشت بھی نہیں جائے گا، نہ اس کا خون جائے گا. ہاں تمہارے عمل میں جو نیکی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جائے گا. اسی طرح حضرت عمر روایت کرتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال کے ثواب کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. جس شخص نے جس کے لیے کوئی نیکی کی وہ اسی کے لیے ہے. انسان نے اگر عورت یا دنیا کے لیے ہجرت کی تو وہ ہجرت اسی کے لیے ہے. یعنی اب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات ہے، چاہے وہ بہت زیادہ عبادات ہے، اگر اس کے پیچھے اس کی نیت دنیا ہے یا کوئی اور مقصد ہے تو اس کو وہی ملے گا. لیکن اگر ان اعمال کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وہی کچھ ہے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم ایک جنگ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ تھے، لیکن سفر کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بیماری نے انہیں روک لیا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے قلوب ہمارے ساتھ ہیں. یعنی عذر بیماری ہے لیکن وہ اس بیماری کی وجہ سے جا نہ سکے، لیکن ان کے دل اس بات سے تڑپ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں آنا چاہتے تھے. معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بھی کہ بہت سے حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں لیکن ان کا دل باہر دنیا میں لگا ہوتا ہے، سیلفیز میں اپنے مصروف ہوتے ہیں یا اپنی آؤٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرنے نہیں حاضر ہوئے. لیکن بہت سارے تجار، تاجر جو بزنس مین ہیں، وہ اپنی شاپ پر تجارت کر رہے ہیں لیکن ان کے دل وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہے. تو یہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، انسان کا دل دیکھا جاتا ہے. کہ اسی پر ایک اور روایت پیش کرتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں یا صورتوں کو پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب پر نظر فرماتا ہے. یعنی تم جب بھی کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس شخص نے کیا اور کتنا عمل کیا، اس کا فیس کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، اس کا کلر کمپلیکشن کیسا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل دیکھتا ہے آپ نے کس کے لیے کیا ہے، آپ کی نیت کیا تھی. اسی طرح
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل ابھی پیرا نہ ہو، یعنی ابھی ارادہ کیا صرف اس کا فار ایگزامپل کسی کا ارادہ ہے کہ میں جو ہے نا ہر منتھ اپنی جو سیلری ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں دوں گا، ابھی اس نے صرف انٹینشن کیا، ارادہ کیا ہے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ اس کے نامہ اعمال میں پوری ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب اگر وہ عمل کرے گا تو پھر اس کے خلوص اور اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا 100 گنا اور اس سے بھی کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے کہ وہ اس کو جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی برائی نہیں لکھتا اس کے نامہ اعمال میں، اور اگر وہ برائی کا ارادہ ترک کر دے اس ترک کرنے پر بھی اس کو نیکی کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے، نیکی کے ارادے پر ثواب، نیکی کر لینے پر بیش بہا ثواب، برائی کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا لیکن برائی کے ارادے کو ترک کر دینے پر بھی اللہ ہم سب کو ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ بے شمار فضائل ہمیں کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ انعام کیا۔ اسی طرح ایک اور آپ کو واقعہ سناتی ہوں، یہ سابقہ امم میں سے جو ہے یہ ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پچھلے زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں سفر کے دوران کسی غار میں ان کو سہارا لینا پڑا، غار میں رکے۔ اب غار میں رکتے ہیں تو جو ایک بڑا سا پتھر ہے، ایک بڑی سی چٹان ہے، وہ ان کے غار کے دروازے کے منہ پر آ کر رک جاتی ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تینوں پریشان ہیں کیسے باہر جائیں گے، تو ان تینوں نے دوستوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوئی ایک ایسی نیکی پیش کرتے ہیں جس کا صرف ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے ہم اس غار کے دروازے کو کھلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بالکل درست اور بالکل جائز ہے، سابقہ امتوں نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ اب ایک شخص تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میری اولاد بھی تھی، میں پورا دن کما کر جب رات میں اپنے گھر میں آتا تو اپنے والدین سے پہلے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو فوقیت نہیں دیتا تھا، جو بھی چیز لاتا تھا۔ ایک رات مجھے کچھ دیر ہو گئی گھر آنے میں تو میں دودھ لے کر آیا، میرے بچے بلکھ رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین پر اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی، میں کھڑا رہا اور اپنے بچوں کو روتا رہنے دیا اور ان کو سلا دیا۔ جب میرے والدین بیدار ہوئے تو پہلے انہیں دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل فقط تیری رضا کی خاطر تھا تو اس غار کے سرہانے جو یہ پتھر ہے اس کو ہٹا دے اور ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کے سبب تھوڑا سا پتھر ہٹا اور تھوڑا سا راستہ بن گیا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ یہ تینوں باہر آ جاتے۔ اب دوسرا شخص اس نے یہ کہا، اے اللہ ایک مرتبہ اپنی چچا زاد بہن سے میں اس سے محبت میں مشغول ہو گیا تھا اور اس سے برائی کا ارادہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں برائی پر قادر بھی ہو چکا تھا کہ میں اس سے برائی کر لوں، لیکن وہ اس قدر مجبور تھی کہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میری مدد کیجیے، تو میں اس مدد پر تب راضی ہوا کہ میں تمہیں 100 دینار جو ہے وہ دے دوں گا، لیکن پہلے تم مجھ سے برائی پر آمادہ ہو جاؤ، برائی کا ارادہ کر لو۔ وہ مجھ سے راضی ہو گئی، لیکن میں برائی کر ہی لیتا کہ میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا اور اس خوف کے سبب میں نے اس برائی کے ارادے کو ترک کر دیا۔ اے میرے اللہ اگر میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس غار کے جو سرہانے یہ پتھر ہے اس کو ہٹا دے۔ تو غار کے سرہانے سے تھوڑا سا پتھر اور ہٹ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہٹتا کہ راستہ پورا خالی ہو جائے اور وہ نکل جائے۔ اب تیسرا شخص جو ان میں تھا وہ یہ کہتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے پاس مزدوروں کو کام پر اجرت پر لگایا، ہر ایک اپنی اجرت لے کر شام کو چلا گیا۔ ایک شخص ان میں ایسا تھا جس نے کام کیا مگر وہ اپنی اجرت، اپنی سیلری، اپنی جو بھی اس کی بنتی تھی وہ لے کے جانا بھول گیا۔ اب میں نے اس کی سیلری کو اپنے پاس انویسٹ کیا، اس کی سیلری کو بڑھاتا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک مرتبہ میرے پاس جب آیا کچھ ٹائم کے بعد اور اس نے کہا میری سیلری مجھے دو جو میرے پیسے بنتے ہیں تمہارے پاس، تو اس نے کہا یہ تمام جتنے بھی مویشی ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، یہ سب تم لے جاؤ، یہ تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، میں نے تمہاری اس سیلری کو، اس پیسے کو انویسٹ کیا اور یہ سب آج تمہارے ہی ان پیسوں کا اجر ہے۔ تو اے اللہ اگر میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس غار کے سرہانے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس نے یہ دعا کی، پتھر پورا کا پورا ہٹ گیا اور وہ تمام تینوں جو ہے بآسانی غار سے باہر آ گئے۔
تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں تینوں نے نیکی کی ہے, تینوں نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں گناہ سے رک جانا کیا چھوٹی نیکی ہے؟ والدین پر اولاد کو فوقیت دینا, والدین کی خدمت کیا چھوٹی نیکی ہے؟ لیکن ہر ایک کا عمل اپنے خلوص کے مطابق تھا, اور اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا زیادہ خلوص تھا اس کی اتنی زیادہ مدد فرمائی. تو ہمیں اپنے عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال پر اور اپنی نیتوں پر نظر کر لینی چاہیے. اسی طرح حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک کپڑا بطور تحفہ دیا, تو آپ نے لینے سے منع فرما دیا. تو میں نے کہا میں تو آپ کے پاس نہ تو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتا ہوں, پھر آپ مجھ سے یہ کس وجہ سے تحفہ لینے سے انکار کرے؟ تو انہوں نے فرمایا میں آپ کے بھائی کو اپنے پاس پڑھاتا ہوں, وہ میرے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں حدیث, تو میں یہ آپ سے تحفہ اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ کہیں اس کے سبب میرا ان کے ساتھ معاملہ نرمی والا نہ آ جائے, تو میں اس کو بطور احسان نہیں لینا چاہتا ہوں. تو یعنی ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے عمل میں اس قدر خلوص کہ میں جس اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں اس کے رشتہ دار سے بھی کچھ ایسے ہیبہ نہیں لوں گا, کوئی تحفہ نہیں لوں گا. تو اتنا تقویٰ کے پیکر تھے یہ لوگ. اب ہم اپنا یہاں پر محاسبہ کریں کہ ہمیں اپنے اعمال میں کیا ہمارے اعمال میں خلوص ہے, اور خلوص کی تعریف کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہے, اور خلوص کیسے پیدا ہوتے ہیں اعمال میں یہ پتہ ہے. اور ہم ہر عمل کے شروع میں, آخر میں, درمیان میں اپنے خلوص پر نظر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں ہم سب کو خلوص کی صحیح معنی میں تعریف سمجھنے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے اور ریاکاری سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے جو غلطی ہوئی وہ معاف فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب our channel مدرسہ صراط مستقیم. جزاک اللہ خیر.